question. My question is, he is clear that there is one God. Clear there's one God. He is confused in the prophethood. He does not do idol worship. He does not do that. He believes in one God and does good deeds and believes in the last day. Can he go to Jannah is your question? Yes. Fine. This answer, and I'll come to a last question also about that Islam is the only way of life. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no. سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک داعی سے یہ سوال کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤں لیکن رسول پر ایمان نہ لاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس داعی نے جواب دیا کہ 0.0001% چانس ہے جنت میں داخل ہونے کا. کہا نہیں جا سکتا. جیسے کہ اگر ایک شخص 10ویں منزل سے جمپ لگاتا ہے زمین پہ کود پڑتا ہے تو اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہے. 0.00001% بچنے کے چانس ہیں اور وہ مر بھی سکتا ہے. ویسے ہی یہ شخص ہے اگر شرک نہیں کرتا, شرط دیکھیں آپ, اگر شرک نہیں کرتا اور اللہ تعالی و آخرت پر ایمان ہے اس شخص کا تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. اس کم یعنی پرسنٹیج میں 0.00001% کا چانس ہے. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ داعی دلیل بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا یعنی شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کر دے. تو کیا یہ صحیح جواب ہے؟ اچھا نیچے فٹ نوٹ بھی لکھا ہے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سچ بات ہے, جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے میں بہت تکلیف بھی اور تعجب بھی ہوا, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں, یہ کسی جاہل اور جہل مرکب شخص کا جواب. جو میں نے پہلے جواب دیا پھر اس نے کہا یہ جانتے ڈاکٹر ذاکر نائک جو بھی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ہو کوئی بھی ہو, ایسا جواب کوئی بھی علم والا شخص دے نہیں سکتا. اور جہالت ہے جہل مرکب, جسے میں بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ, جو دین اسلام کی بنیادوں سے ناواقف ہے, یہ اس شخص کا جواب ہے. میرے بھائی ایک بنیادی بات سمجھ لیں, دعوت اور تبلیغ سے پہلے دین اسلام کی بنیادی تعلیم اور خاص طور پہ عقیدے کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اور دعوت اور تبلیغ بغیر علم و بصیرت کے منہج انبیاء میں سے نہیں ہے. دعوت اور تبلیغ بغیر علم اور بصیرت کے منہج انبیاء میں سے نہیں ہے, بلکہ یہ انبیاء کے مخالفین کے منہج میں سے ایک منہج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں, بلاتا ہوں, علی بصیرہ, بصیرت پر. اور بصیرت کیا ہے؟ صرف علم نہیں, یقینی علم پر, جو روشن سورج کی طرح چمکتا ہوا, یقینی علم پر. انا میں
ومن اتبعن، اور جو بھی میری اتباع کرتا ہے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور یہ داعی یا ان کے علاوہ کوئی بھی دعوت تبلیغ کرنے والے ہمیں سے جو بھی منسلک لوگ ہیں، وہ دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ABC سمجھ لیں کیا ہے. آئیے آج کے درس میں ہم دین اسلام کی بنیاد جو ہے ABC جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور اگر اس داعی میں یا جو بھی دعوت تبلیغ کے کام کرنے والے ہیں، واللہ اگر اس ABC کو جان لیتے ہیں نا، یہ غلطی نہ ہوتی کہ ہمیشہ A فور ایپل ہی ہوتا ہے، B فور بس ہی ہوتا ہے، C فور کیٹ ہی ہوتا ہے، کچھ اور بھی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اے سے A فور عقیدہ نمبر 1، A فور ارکان اسلام نمبر 2، A فور ارکان ایمان نمبر 3، A فور اشہد، A فور ان. کتنی ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اور A فور اہل سنت اور جماعت، 6 A ہو گئے. A فور عقیدہ ہے. عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور عقیدے کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کو جانتا ہو. عقیدے کی بنیاد ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام 5 ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر باقی جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، وہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت میں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اور گواہ کون ہے؟ جس کے پاس علم ہو اور یقینی علم ہو. کوئی بھی قاضی جب کسی گواہ سے گواہی کا مطالبہ کرتا ہے، اگر گواہ کہہ دے کہ مجھے شک ہے یا ممکن ہے کہ ایسا ہو، کیا قاضی اس کی گواہی کو قبول کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. گواہ ہوتا ہی وہی ہے جو یقینی علم رکھتا ہے اس معاملے کے تعلق سے جس کے بارے وہ گواہی دے رہا ہے. پھر انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک، تحقیق، تأکید کر رہا ہوں، جو میں کہنے جا رہا ہوں میرا اس پر یقینی علم ہے اور ایمان ہے. اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ارکان ایمان لازم ہے. جب تک ارکان ایمان پر ایمان نہ ہو کلمہ شہادت کا فائدہ ہی نہیں ہے. ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی یہ 6 ستون 6 ارکان ہیں. کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اور رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. بات بالکل واضح ہے. اور ارکان ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس نے ایک پر بھی، جو شخص ان 6 میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں لے کے آتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ یہ ایمان کے ستون ہے اور بنیاد ہے. ایک گر گیا تو پوری عمارت گر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، لیکن فرشتوں میں صرف ایک فرشتے پر ایمان نہیں ہے. اسرافیل علیہ السلام نہیں ہے. یہ شخص کہتے مجھے شک ہے کہ اسرافیل بھی فرشتہ ہے، میں نہیں مانتا، یا مجھے شک ہے، کافر ہے. باقی سارے کے سارے 6 ارکان پر اس کا مکمل ایمان ہے، صرف ایک جز ہے. سارے فرشتوں پر بھی، یعنی فرشتوں پر ایمان تو ہے، لیکن ایک فرشتے پر صرف ایمان یا شک و شبہ ہے،
کافر ہے. سارے انبیاء پر، سارے رسولوں پر ایمان ہے سوائے ایک کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہے، کفر ہے. ایوب علیہ السلام نبی نہیں ہے، کافر ہے. اسماعیل علیہ السلام نبی نہیں ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاملہ کس چیز سے ہے؟ ارکان ایمان سے ہے اور رسولوں پر ایمان سے ہے. اہل سنت والجماعت، آخری اے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. یہ تفصیل اور یہ علم آپ کو ملے گا ان لوگوں سے. ایک عالم ڈھونڈ لیں بشرطے کہ سلفی عالم ہو، اہل سنت والجماعت میں سے ہو اور عقیدہ کا علم سیکھیں. واللہ میری ایک گزارش ہے، مدبانہ گزارش ہے، بغیر علم کے جہالت کے سوا کچھ باقی رہتا نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالی نے کسی ایسے عالم سے جوڑا ہے جو سلفی ہے، اہل سنت جماعت میں سے ہے، اہل حدیث میں سے ہے، اہل اثر میں سے ہے، اور سارے اے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس دنیا میں خیر کا سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے یفقہہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے. تو صحیح سمجھ آپ کہاں سے ملے گی؟ ان علماء سے ملے گی. اچھا، بی سے بیسک سورس اسلام کا کیا ہے؟ بیسک بنیادیں قرآن اور صحیح حدیث ہے. قرآن اور صحیح حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول. اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید، واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کے فرمان صحیح حدیث. تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، واپس کس چیز کی طرف ہے؟ الی اللہ والرسول. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الی اللہ کا معنی الی کتاب اللہ قرآن مجید، الی الرسول کا معنی ہے الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں پر صرف قرآن مجید کی کوٹنگ کافی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، اور جن سے غلطی ہوتی ہے وہ اکثر وہ کیا کہتے ہیں بعض داعی، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں کہ حدیث کہاں گئی بھائی؟ کیا حدیث وحی نہیں ہے؟ وحی کا دوسرا حصہ نہیں ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حدیث کو کیوں نکال دیا؟ اچھا حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن کون سی حدیث؟ ہاں جو اپنے من پسند ہو. ارے اپنے من پسند بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ تصور کرو کہ تم کرسچن ہو یا یہودی ہو، اور اگر یہ حدیث تمہیں سنائی دیتی ہے تم کیسے اس کو سنو گے؟ قبول کرو گے کہ نہیں؟ اگر تم قبول کر لیتے ہو تو اس حدیث کو بیان کرو آگے، اگر تم قبول نہیں کر سکتے اس حدیث آگے بیان نہ کرو، کیونکہ اس سے فتنہ ممکن ہے اور لوگ متنفر ہوتے ہیں. یہ کرائٹیریا ہے، یہ ترازو ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کو غور کیا کریں. صحیح بخاری جلد نمبر اتنی، صفحہ نمبر اتنی، حدیث نمبر اتنی، جو اپنے مطلب کی ہے، اور جہاں پر واضح احادیث ہیں من بدل دینہ فاقتلوا، جہاں دین کی تبدیل کی اسے قتل کرو، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ سوال کیا گیا نا کہ مرتد کی سزا موت ہے، کہتے ہیں اسٹینڈرڈ سزا نہیں ہے موت. کس نے کہا ہے؟ قرآن میں ہے تو دکھائیں. قرآن میں نہیں تو پھر اس کا مطلب حدیث میں بھی نہیں، اس کا مطلب یہ شرعی حکم بھی نہیں ہے. پھر تو قرآن میں کہیں فجر کی 2 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت قرآن میں ہے، عصر کے 4 ہے قرآن میں ہے. تو اس کے بعد جو قرآن میں نہیں پھر وہ دین ہی نہیں ہے کیا؟ میرے بھائی اللہ سے ڈریں. اور دین کے ماخذ 2 ہیں، یہ بیسک ABC سمجھ لیں. آج بی سے کیا ہے؟ دین کی جو بنیادی ماخذ ہیں، بیسک سورس 2 ہیں، قرآن ہے اور صحیح حدیث. سی سے کیا ہے؟ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن حدیث کی بات بھی کی ہے اور اپنی سمجھ کی بنیاد پہ کی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
اور صحیح سمجھ کون سی ہے؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جو بھی ایمان لے کے آنا چاہتا ہے، بات ایمانیات کی ہو رہی ہے نا، رسولوں پر ایمان ایمانیات میں سے ہے نا. جو بھی ایمان لے کے آنا چاہتا ہے اس کا ایک خاص کرائٹیریا ہے، ایک ترازو ہے. جو اس کے موافق ہے اس کا ایمان درست ہے، مخالف ہے تو اس کا ایمان غلط ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کی سمجھ. فَإِنْ آمَنْتُمْ، اگر تم لوگوں کا ایمان، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق انہوں نے ہدایت پالی ہے. ہدایت کو کس چیز سے جوڑا ہے؟ صرف ایمان سے نہیں جوڑا. میں مومن ہوں کافی نہیں، ہرگز نہیں. مومن ہو تو یہ شرط ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان ہونا چاہیے، یعنی صحیح ایمان ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات کو سیکھا ہے. پورے 13 سال کس چیز کی تعلیمات تھی؟ ایمانیات اور توحید جس کی بنیاد ہے، یہی تعلیمات تھی. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر توحید اور ایمان کا علم کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ 13 سال، آج کل پی ایچ ڈی بھی 4-5 سال میں ہو جاتی ہے، لیکن 13 سال ایمانیات اور توحید آپ سمجھتے رہیں. اور کون پڑھانے والا ہے؟ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ بات کرتے ہیں، سامنے والا فوراً سمجھ لیتا ہے، اور ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے بات فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا ایک فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، محدث العصر، اس زمانے کے چوٹے کے محدث اور عالم فرماتے ہیں ما انا علیہ، جس پر میں ہوں قرآن اور صحیح حدیث ہے. وہ اصحابی، یہ قید ہے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی. ڈی سے کیا ہے؟ ڈو ناٹ کراس دا لمٹس. یہ لمٹ ہے شریعت کی، ان سے آگے نہ جائے. جو بھی اسے آگے جاتا ہے کراس کر لیتا ہے، گمراہی کے سوا کچھ باقی رہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے بھی مشاقت کی ہے، شدید مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، یہ لمٹ کو کراس کر گیا، حد سے آگے نکل. حد کیا تھی؟ سبیل المؤمنین، یہ حد ہے. حد سے آگے نکل گیا، کیا ملے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اس نے چاہے ہم اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے اسے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، قیامت کے دن جہنم کا عذاب اسے چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے. سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ اے بی سی جان لیا نا. اس سوال کا صحیح جواب یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لے کے آتا ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان لے کے آتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے. اور اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہودی نصرانی یا ہندو کوئی بھی ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، تو وہ کافر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. دلیل سورۃ النساء نمبر 136 میں 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. یہ آیت کریمہ ہے جس میں ارکان ایمان کو بیان کیا گیا ہے. 136 سورۃ النساء 136. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ومن يكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبما جاء به من عند الله فقد كفر. واضح ہے. اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی, آج کے زمانے کے نہیں ہیں, بہترین زمانوں میں سے کہ بعد میں زمانہ ہے اس زمانے کے ہیں. فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور جو کچھ آپ صلی لے کے آئے ہیں تو ایسے شخص کافر ہے. اور جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سارے انبیاء کو جھٹلایا ہے, اس لیے وہ کافر ہے. اور ضل ضلالا بعیدا کے تعلق سے فرماتے ہیں وخرج من دین اللہ, اللہ تعالیٰ سے دین سے خارج ہوا. وهذا هو الهلاك والبوار والضلال, تو یہی ہلاکت ہے, بوار ہے اور گمراہی ہے. واضح دلیل ہے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء آیت نمبر 150 تا 152 150 to 152. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اس جزئیے کے تعلق سے کہ بعض انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور بعض کو جھٹلاتے ہیں اور ان پر ایمان نہیں لے کے آتے. یہ ان کے تعلق سے ہے. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور جو ان سے پہلے تھے ان پر بھی ایمان لائے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا, جھٹلایا, اور آپ علیہ وسلم سے بھی کفر کیا اور جھٹلایا تو وہ کافر رہے. نصارہ نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, ان سے پہلے انبیاء پر بھی ایمان لائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے, وہ بھی کافر ٹھہرے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. الفاظ دیکھیں ذرا, جو یہ تفریق پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اور رسول پر ایمان کے بیچ میں تفریق پیدا کرتے ہیں, اور بعض رسول پر ایمان لے کے جو بعض پر ایمان نہیں لے کے آتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا, وہی کافر ہیں حقیقتاً, حق جیسے کہ کفر کا حق ہے, نعوذ باللہ. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هؤلاء هم الکافرون باللہ, یہ وہی کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر کرتے ہیں. المستحقون لعذاب اللہ ہم کافرون حقا و یقینا, یقینی اور حق میں اگر کافر ہیں,
اور کوئی بھی شک نہیں کرتا ان کے کفر پر، اور کوئی بھی یہ حرج محسوس نہ کرے، دقت محسوس نہ کرے ان کو اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی. کیوں؟ لأنهم يؤمنون ببعض رسل اللہ، کیونکہ وہ بعض رسولوں پر ایمان لے کے آئے ہیں. فهم يكفرون بأنبیاء آخرین، بعض پر ایمان ہے اور بعض پر کفر ہے، تو حقیقتاً سب پر کفر حقیقتاً اسے کفر کہتے ہیں. تیسری دلیل ضرورت ہے یہ اتنا کافی ہے. ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی شخص میرے بارے میں نہیں سنتا الا یہ کہ یہودی ولا نصرانی، یہودی یا نصرانی، میرے تعلق سے اسے خبر نہیں ملتی الا یہ کہ کیا ثم يموت، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم يؤمن بالذی ارسلت به، اور وہ ایمان نہیں لے کے آتا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں، الا كان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہوا. جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ کیا ہے؟ من اصحاب النار. اچھا، جو آیت بطور دلیل پیش کی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے علاوہ کوئی گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. یہی دلیل پیش کی نا ڈاکٹر صاحب نے. اس آیت کے تعلق سے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ لا یغفر للمشرکین والکافرین، اللہ تو مغفرت نہیں کرتا مشرکوں کی اور کافروں کی. شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ شرک اکبر جو ہے وہ کفر کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو کفر زیادہ عام ہے، یعنی ہر مشرک کافر تو ہے، لیکن کیا ہر کافر مشرک ہے؟ جو دین کو گالی دیتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن دین کو گالی دے دی اس نے، مشرک تو نہیں ہے. یہ کافر ہے کہ نہیں؟ کافر ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا یغفر للمشرکین والکافرین. آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ ارْتَكَبَ جُرْمًا وَمَعْصِيَةً، جس نے بھی کسی جرم کے معصیت کا نافرمانی کا ارتکاب کیا، فَإِلَى اللَّهِ أَمْرُهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا معاملہ سپرد ہے. إِن شاء عَذَّبَهُ وإن شاء عفا عنه، اگر چاہے اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. إِلَّا أَن يَكُونَ جُرْمُهُ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا، الا کہ اس کا جرم شرک ہو یا کفر ہو. ومات علیہ، اس پر اس کی موت بھی ہو. فإن اللہ حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، ایسے شخص اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ